للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقرآن الرشید والارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ۔ سورہ یونس کی 62ویں 63ویں اور 64ویں آیت، پچھلے جمعے میں بھی ہم نے اسی آیت کو ڈسکس کیا تھا۔ آج شعبان 17 4 مئی 2018 1439 ہجری، پرسوں حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات کا عرس ہے، تو اسی ریفرنس سے وقت بھی کم ہے، تو اولیاء اللہ کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، 6 نشانیاں بیان کی۔ لا خوف، پہلی نشانی انہیں خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، دوسری نشانی انہیں حزن نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا، تیسری نشانی ایمان والے ہوتے ہیں، کانوا یتقون، چوتھی نشانی متقی ہوتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بشارتیں دے، وہ الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جس میں یہ نشانیاں 6 آ جائیں، سب سے بڑی کامیابی۔ یہ تو قرآن کی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں ایک نشانی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جس کے پاس بیٹھو اور جب اٹھ کے جاؤ تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہو، تمہارا دل اللہ کی طرف لگے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جس کے پاس سے اٹھ کے جاؤ اور تمہارا دل شیطان کی طرف ہو جائے، شیطانی کاموں کی طرف ہو جائے، سمجھو وہ شیطان کا بندہ ہے۔ تو یہ محفل جو ہوتی ہے نا، محفل، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میاں صاحب، میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہارا، پامے سودا پامے کپڑے کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزار۔ بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہارا، پامے کپڑے کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں، کہ جس طرح ایک لوہار کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ کپڑوں کو جتنا مرضی سنبھال کے بیٹھیں، لیکن جو انگاریاں شعلے آگ کے نکلیں گے وہ آپ کے کپڑوں پہ ڈلیں گے اور آپ کے کپڑے جل جائیں گے۔ درد مندہ دی یاری ایویں جویں دکان اتارا، پامے سودا خرید نہ کریے تے ہلے آن ہزارہ۔ تو کسی عطر والے کی دکان میں جائیں، پرفیوم والے کی دکان میں جائیں، سودا آپ لیں یا نہ لیں، جب اٹھ کے آئیں گے تو آپ میں سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ یہی اولیاء اللہ کی مثال ہے کہ جب ان کے پاس سے آپ اٹھ کے جائیں گے تو اگر آپ میں خوشبو آئے تو سمجھیے یہ آپ کسی اللہ کے بندے سے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں، اور اگر آپ سے خوشبو نہ آئے اللہ کی بلکہ شیطان کی بو آئے، شیطانی کام آپ سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے بندے سے اٹھ کے جائیں اور آپ سے رحمانی کام، رحمانی باتیں، اللہ کی باتیں وہ آپ میں نظر آنی چاہیے، اگر وہ آپ میں نظر آ جائیں تو پھر سمجھے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ قات بے ریا۔ اولیاء کی خدمت میں ایک لمحہ بیٹھنا ایسے ہے جیسے 100 سال کی عبادت ہو۔ 100 سال کی عبادت سے بھی یہ ایک لمحہ بیٹھنا یہ بہتر ہے۔
حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات کی محفل جو تھی، جو آپ کی محفل ہوا کرتی تھی، عموماً رات کو عشاء سے لے کے تو فجر تک وہ جو محفل ہوتی تھی، اس میں جو ارشادات ہوتے تھے، اس میں جو ہدایت ہوتی تھی، اس میں جو ملفوظات ہوتے تھے، جب بندہ ان محافل میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ 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 کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے a man is known by the company he keeps۔ آدمی اس بات سے پہچانا جاتا ہے جن لوگوں میں وہ رہتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے، آپ میں اچھی عادات آ جائیں گی، برے لوگوں میں رہیں گے، بری عادات آ جائیں گی۔ اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ شیطان کی باتیں کریں گے، شیطانی کاموں میں لگ جائیں گے۔ کرامات، حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات کی کرامات جو ہیں وہ اتنی ہیں کہ آپ بیان کرنا شروع کریں تو کئی جمعے گزر جائیں، کئی محفلیں گزر جائیں، کئی سال گزر جائیں، کرامتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بڑی مشہور کرامت مری میں 1921، آج سے کوئی 97 سال پہلے کی کرامت، اور آپ کی عمر کوئی 23 سال تھی۔ تو ساری کافی شاپ اٹھا دی، سارا جنرل سٹور اٹھا دیا، سارا کچھ اٹھا دیا جو، اور وہاں پہ جنرل مینیجر کی ملازمت کرتے تھے، صرف ایک بات پہ کہ انگریز تھے، پلٹن تھی، کہا کہ اللہ کو کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ تین نہیں ہے۔ Say God is one and take anything which you want۔ لے جاؤ جو کچھ لینا ہے۔ سارا کچھ اٹھا دیا۔ میسر عبد الرحمان وہ آگے، کرنل آ گیا، سب آگے، تو آپ نے ان کو چابیاں دی اور کہا اپنا مال پورا کرو۔ یہ اللہ کا مال تھا جو اللہ کے بندوں کو ڈوبا، اور جب انہوں نے چابیاں دی، کافی شاپ کھول لی، کینٹین کھول لی، جنرل سٹور کھولا، راشن کا جو ڈپو تھا وہ کھولا، ہر چیز پوری تھی۔ تو یہ کرامتیں بیان کرنا تو بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اولیاء اللہ اپنی کرامتوں کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح عورت اپنے حیض کے کپڑوں کو چھپاتی ہے، اپنی کرامتیں بیان نہیں کرتی۔ تو اس لیے ایک چیز صرف کہ جس میں یہ 6 باتیں تمہیں نظر آ جائیں، سمجھو وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جس میں یہ 6 باتیں نہ ہوں، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہو لیکن نمازی نہ ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہو شریعت کا پابند نہ ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہو دنیا سے خوف کھاتا ہو، حاکموں سے خوف کھاتا ہو، تو سمجھو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ کرامت وہ جو ایمان والے سے ہے، اور خرق عادت، استدراج، چاہے وہ ہوا میں اڑے، وہ استدراج ہے۔ اور اگر نبی نبوت کے اعلان سے پہلے خرق عادت ہو تو ارہاس ہے، اور اگر نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو معجزہ ہے۔ لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے، چیز وہ ہے کہ جب اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو تو تمہارا دل تبدیل ہو جائے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس بیٹھ کے تمہارے دل میں کیفیت تبدیل ہو جائے تو سمجھو یہ اللہ کا بندہ ہے۔ وما علینا